بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی مغلوب فانتصر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. محترم شوکت درانی صاحب، محترم علی مردان صاحب، محترم نبی بنگش صاحب، محترم عاطف صاحب، انتہائی محترم اساتذہ اکرام، ممبرز آف دا فیکلٹی، اور سب سے بڑھ کر انتہائی قابل احترام والدین. لیٹ می ایکسپریس اٹ ان اے وے. آج کا دن والدین جو ہے نا جی، یہ معصوم لوگ ہیں میرے خیال میں. معصوم اس لیے کہ یہ بالکل کچھ مواقع جو ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر ان کو ریئر کرنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں کہ درمیان میں بھول جاتے ہیں کہ بڑے کب ہوئے، جوان کب ہوئے. پھر کچھ اوکیزن آتی ہے، جو خوش قسمت والدین ہوتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی کمپلیشن، اگر آپ نہیں سننا چاہتے پھر میں بات نہیں کرتا. 1-2 منٹ دے دیں مجھے بیٹے، پھر تاکہ ایسے ایک رسمی کارروائی ہے اس کو پورا کر لیں. اور یہ آپ کی میں کچھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں ایسی باتیں کہنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے برخوردار کے زندگی میں پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس آج سول سروسز اکیڈمی میں آپ کی تعلیم کے علاوہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ورچو ہے، جو آپ کی انوسینس ہے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنی انوسینس جو ہیں، اپنا معصومیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کو ساتھ لے کر جائیں. اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ریٹائر ہوں تو واپس اس کو لے آئیں. آپ کی سچائی، آپ کی انوسینس، یہ آپ کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ابھی کسی نے اس کا اظہار بھی کیا، میں اپنی باتیں ڈائیورٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کیا بات کہنی تھی. ابھی کسی نے یہ اچھی بات کہی ایک برخوردار نے کہ یہ تو پہلا امتحان ہے. یہاں بہت محترم لوگ بیٹھے ہیں، they'll bear me out. یہ تو پچھلے سال میری بیٹی پاس ہوئی ہے، تو شی از ان 49th کامن. تو میں اس کو ابھی سول سروسز اکیڈمی میں اس کو تقریباً روز ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹے یہ بہت مشکل کام ہے. اب وہ کمعقل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں شاید اس نے کوئی کلب جوائن کر لیا، ایکسائٹمنٹ کا کوئی کلب ہے، ریکریشن کا کوئی کلب ہے. میرے بچوں، یہ بہت ڈیفیکلٹ جرنی ہے. اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ جرنی. اٹس بیونڈ یور پرسیپشن. یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دوں. میں والدین کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. والدین کے لیے 1-2 الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین جو ہے بچوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کے مکمل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ایسے لوگ انتہائی کم ہیں جو سول سروس کا حصہ بنتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ صرف 1.5 سے 2% کے قریب لوگ پاس ہوئے ہیں. اب ان کی یہ ایک خوشی، اور اس کے بعد جب شادی بیاہ ہوگا، اس کے بعد یہ خوشیاں جو ہیں، جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں فیملی کمزور انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خوشیاں جو ہیں وہ ڈائیلوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صرف وہ خوشیاں برقرار رہتی ہیں جو بچے انتہائی سٹرونگ کریکٹر کے بچے ہوتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا، آج یہاں پہ ہر کوئی اپنے ماں باپ کی بات کر رہا ہے، لیکن بہت جلد بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی ان کنٹریبیوشن کے اوپر کسی اور کو حاوی کرنے کا جو معاملہ ہے وہ وہاں پہ آ جاتا ہے. لیکن جو سٹرونگ کریکٹر کے لوگ ہیں وہ دم مرگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، وہ زندہ ہو یا یاد وہ وفات پا چکے ہوں، تو وہ ان کو یاد رکھتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ this day is to be dedicated to parents. یہ اصل میں یہ جو دن ہے یہ پیرنٹس کا دن ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں والدین کو.
والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ والدین کی ایک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر تحائف دیتے ہیں وہ اچھا نام ہے اور وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے. نام بھی آپ کو اچھا دے دیا, تعلیم اور تربیت بھی دے دی. اب آپ کا یہ بھی امتحان ہے کہ آپ نے ریاست کو کیا دینا ہے, اور آپ نے اپنے ماں باپ تو کچھ بھی نہیں مانگتے, ماں باپ تو صرف ہماری کامیابیاں مانگتے ہیں, صرف ایک ادب اور احترام مانگتے ہیں. میرا آپ سب سے یہ ایکسپیکٹیشن اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس میں کچھ ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ ان کو پے کریں, کچھ منافع پے کریں, تاکہ باقی لوگ جو ارد گرد ہیں وہ ان سے انسپائر ہوں کہ ماں باپ کی رسپیکٹ سے جو ہے وہ ہم ڈیویڈنڈز کیا. میں کچھ زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ فرح نے اتنی تالیاں بجوا دی ہیں, میں لائٹ موڈ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ 2-3 منٹ اچھے گزر جائیں. عاطف بیٹھا ہوا ہے. عاطف, میرا خیال ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ عاطف کو یہ سجیسٹ کروں کہ ایک ٹی وی چینل بھی کھول لے, کہ ایک ٹی وی چینل اگر کھول لے, NOA چینل, نووا چینل, تو میرے خیال میں بڑا کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو ساری اتنی آرگنائزڈ بسائیڈز ایکیڈیمک اور یہ جو کمپیٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن ہے, میں پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پریزنٹیشن سکلز بہت اچھے ہو گئے ہیں, پریزنٹیشن سکلز اور ایونٹ مینجمنٹ جو ہے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ عاطف جو ہے کہیں ایونٹ مینجمنٹ میں اور یہ شادی حالوں میں, ان بزنس میں جو ہے وہ نہ چلا جائے کہیں. آج ویسے بھی بہار کا موسم ہے اور بہار کی آمد ہے. عاطف اتنے پھول منگوا لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں آج جنہوں نے خوشیاں منانی ہیں ان کو پھول لینے کے لیے راول پنڈی جانا پڑے گا یا واہ کینٹ میں جانا پڑے گا. تو عاطف جو ہے وہ بہت عقیدت سے آپ کے لیے پھول لاتے ہیں, تو ان کو چند دن جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں تاکہ وہ آپ کو یاد دلاتے رہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کامیابی کے لیے کچھ پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے, اور پلیٹ فارم نیشنل آفیسرز اکیڈمی کی شکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ عاطف صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں, اور ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ ان کا اخلاص ہے, ہمبلنس ہے. اور میں ہر سال یہ بات کہہ کے جاتا ہوں, جب تک یہ قائم رہے گا, یہ اخلاص, یہ جھکاؤ, یہ ہمبلنس, اس سب میں ہمارے لیے انسپریشن ہے. میں ان کو بہت اچھا ان آؤٹ جانتا ہوں, انتہائی رحم دل, شفیق, خدا ترس. یہ لوگوں کی طرح اس طرح سامنے نمازیں نہیں پڑھتا, لیکن اس کی یہ سب سے بڑی اچھائی ہے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو برکت لے کر آیا ہے, دیکھیں یہ اتنے لوگ گریجویٹ ہونا ہر سال, یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ریاستی سطح پہ ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے, ریاستی سطح پہ ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے کہ اتنی اچھی پاکستان میں کیریئر پلاننگ جو ہے وہ ایک مسنگ لنک ہے. اور یہاں پر لوگ, ہم سارے لوگ جو مل کے, جو یہاں پر سینئر محترم لوگ بیٹھے ہیں یا جونیئر بیٹھے ہیں یا کنٹمپریریز, وہ ہم سب مل جل کر جو ہے وہ کیریئر پلاننگ کرتے ہیں. اور کیریئر پلاننگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے پاکستان میں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو کمنڈ کرنا چاہیے کہ ان میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. دوسری کچھ باتیں میں اس سال میں جو مجھے اچھی بات لگی وہ یہ لگی کہ اس سال کے جو لوگ پاس ہوئے ہیں ان میں 6 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں. ان میں سے 2 حافظہ ہیں اور 4 جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک, جس طرح مجھے ہمارا جو بیچ تھا, میں 24th کامن سے ہوں, تو 24th کامن میں پہلی مرتبہ کوئی 40+ خواتین آئیں, لڑکیاں آئیں, اور ہمارے کامن کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی ساری خواتین جو ہیں وہ کیسے آ گئی ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے خواتین پہ جو ہے وہ اپنی جو سول سروس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ٹاپ 100 کے جو پاکستان کی جو لسٹ ہے, ٹاپ 100 میں جو میں نے دیکھا تو 30 پوزیشنز جو ہیں وہ خواتین کی ہیں, 30 پوزیشن لڑکیوں کی ہے. یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے.
اس میں 9 جو سلاٹس ہیں وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ہے خواتین کی، اور 3 پولیس سروس میں ہیں۔ پولیس بالکل ایک ریسٹرکٹڈ ایریا تھا۔ آج میری سٹوڈنٹس، ہماری جو کولیگز ہیں، بہت اچھی پوزیشنز پہ، اور مجھے کہتے ہوئے یہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ پولیس سروس آف پاکستان میں آج چند لڑکیاں یا خواتین مردوں سے بہترین آفیسرز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس بیچ میں ضرور فیو آفیسرز ویل ہیو انشاءاللہ۔ کچھ 7 لڑکیاں کسٹمز میں آئی ہیں اور فورن سروس میں 5 آئی ہیں۔ فورن سروس آئی بلیو اٹس اتنا آسان سروس نہیں ہے، یہ ایک پیشن ہے، یہ ایک مشن ہے، پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں اگر 5 لڑکیاں آتی ہیں، آپ کی ٹاپ میں سے جو 5 لڑکی ہیں، باقی بھی آئی ہوں گی، لیکن جو میں نے اس کو ایویلویٹ کیا ہے، دس از اے ویری گڈ اومن، اینڈ اس کو پاکستان کو سیل کرنا چاہیے۔ افسوس یہ کہ پاکستان کا میڈیا ان چیزوں کو نہیں اٹھاتا۔ یہ لڑکیاں، ان کی پروجیکشن ہونی چاہیے پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے، کہ یہ وہ بچیاں ہیں جو پاکستان کے لیے سفارتکاری کریں گی، پاکستان کے نام کو روشن کریں گی۔ تو میں مائی کمنڈیشن فار آل دوز گرلز کہ جو ڈیفیکلٹ پروفیشنز کا بھی حصہ بنی ہے، جس طرح ایڈمنسٹریشن بہت مشکل کام ہے، پولیس ہے، ایون ریونیو ہے، فورن سروس ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت مشکل جو ہے وہ پیشوں کا انتخاب کی ہے۔ اور میری دعا ہے آپ کے لیے، خاص طور پہ بچیوں سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ میری ایک گزارش ہے بچیوں سے کہ بیٹے، یہ صرف CSS میں کامیابی ہی کامیابی نہیں ہے، آپ کی فیملی لائف، آپ کی عزت، آپ کی سٹینڈنگ سوسائٹی میں آپ کو پوری سوسائٹی دیکھ رہی ہے۔ یہ میں اپنی بیٹی کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، پلیز کیری یور سیلف ود گریس، اپنے رسپیکٹ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ، اپنی فیملی کی جو ویلیوز ہیں اس کو ریفلیکٹ کریں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں۔ جو ہمارا کلچر ہے، سندھیوں کا اپنا کلچر ہے، بلوچوں کا اپنا کلچر ہے، پنجابیوں کا، کشمیریوں کا اپنا کلچر ہے، پشتونوں کا اپنا کلچر ہے، اپنے کلچر کو ڈسکارڈ مت کریں۔ وٹ ایور از دیٹ کلچر، دیٹ از ٹو بی ریفلیکٹڈ ایٹ دی سول سروسز اکیڈمی، اینڈ دیٹ کلچر یو شیل ریفلیکٹ تھرو آؤٹ یور کیریئر۔ میں کچھ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے، اور ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے مسٹر گارفیلڈ، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سول سروسز کین نیور بی پلیسڈ آن اے سیٹسفیکٹری بیسس انٹل اٹ از ریگولیٹڈ بائی دا لا۔ میں پاکستان کی کوئی ایسی سول سروس کی اکیڈمی نہیں ہے جہاں میں نہ جاتا ہوں۔ آرمی کی جو ٹاپ موسٹ پاکستان کی ملٹری کی سٹاف کالج کوئٹہ، میں سب میں جاتا ہوں۔ مجھے ایک چیز بہت بری لگی پاکستان کے نوجوانوں میں، لوگ ایمبیشس ہیں بہت زیادہ اپنے بارے میں، ناٹ فار دا کاز۔ آپ کی زندگی کے، میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے آج رات کو یہ پوچھیے گا میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ آپ کو واضح نہیں ہے تو میں سٹیج پہ کھڑا ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں، سلیکشن برخوردار غلط ہوئی ہے۔ پھر اگر مقصد کی کلیئرٹی ہے تو مبارک ہو آپ کو، اگر مقصد کی کلیئرٹی نہیں ہے تو اپنے بارے میں سوچیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وٹ از مائی ڈیسٹینیشن۔ ادروائز آپ 22 گریڈ تک بھی پہنچ جائیں گے، ادروائز آپ بھٹکتے رہیں گے۔ تو میری دعا ہے، اور اگین آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دا پیرنٹس، اور میں اس دعا کے ساتھ کنگریچولیٹ کروں گا والدین کو، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کرے، یہ کامیابیاں آپ کے نصیب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔